یہ مناظر اس وقت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی کرکٹ میچ کے مناظر نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی سکرینز کسی فٹ بال میچ کے لیے نہیں لگائی گئی ہیں، یہ بڑی بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں ایران کی جانب سے جو اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ بڑی تعداد میں ایرانی شہری آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ بڑی بڑی سکرینز پر جو میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر، وہ مناظر دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جس وقت یہ مناظر دیکھے ہیں ان شہریوں نے، اس کے بعد جشن کا سماں ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اپنے ملک کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں یہ یہاں پر شہری موجود ہیں، بڑی بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں، اور جو حملہ کیا گیا ہے، جو جوابی حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، وہ ان بڑی سکرینز پر اس وقت دکھایا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں یہ آپ شہری دیکھ سکتے ہیں جو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل یہ مناظر ہیں اس وقت ایران کے، جہاں پر جو اسرائیل میں تباہی کے مناظر ہیں وہ ایران کی جانب سے اپنی عوام کو دکھائے جا رہے ہیں، اور ایرانی عوام بڑی تعداد میں اس وقت باہر نکلی ہے، سڑکوں پر نکلی ہے، اور ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ ایران نے جوابی حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ ایک بڑی تباہی جو تھی وہ اسرائیل کی جانب سے ایران میں مچائی گئی تھی ایک دن پہلے، اور اس کے بعد آج جب ایرانی میزائلز نے نشانہ بنایا ہے، سینئر اسرائیلی حکام کے اجلاس کو نشانہ بنایا ہے، یہ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد مناظر جو ہیں، وہ فوٹیجز جو ہیں حملوں کی، وہ دکھائی جا رہی ہیں اپنے عوام کو، اور عوام جو ہیں وہ فوٹیجز دیکھنے کے لیے اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں۔ یہاں پر ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے کہ ان کی جو افواج ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور وہ جوابی وار کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کسی بھی ملک پر اس طرح سے حملہ کرنا، اگر دفاعی جو طاقت ہے وہ موجود نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ بالکل سیرش، یہ جو دو سکرینز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مناظر ہیں اسرائیل کے تل ابیب کے جہاں پر یہ میزائل داغے گئے ہیں، وہاں پر کچھ میزائل کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور کچھ ٹارگٹ کو ہٹ ہوئے ہیں، وہ تل ابیب ہے۔ دوسری جانب یہ جو سکرینز دیکھ رہے ہیں یہ ایران ہے، اور ایران میں یہ لوگ یہ مناظر لائیو دیکھ رہے تھے، اور یہ بڑی سکرینز پر دکھائے جا رہے ہیں ایران میں کہ دیکھیں ہم نے جوابی حملہ کیا ہے۔ اچھا سیرش، یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے ہم ایران کے جو تعلقات رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے جو ہیں یہ دائمی جو ہیں دشمن تھے۔ 1948 میں ایران دوسرا مسلم ملک تھا جس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اسرائیل کو، یعنی کہ ایران پہلے ایکسیپٹ کر چکا ہے اسرائیل کو۔ ان کی بڑے اچھے تعلقات 1960 تک رہتے ہیں، پہلے اتحادی رہے، ہاں اتحادی رہے۔ اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں، حالات تھوڑے سے بدلتے ہیں۔ 1979 میں جو ایرانی انقلاب آتا ہے اس کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہو جاتی ہے۔ جب وہ صورتحال مختلف ہوتی ہے تو اس کے بعد غاصب ریاست قرار دیتا ہے ایران اسرائیل کو، اور فلسطین کے حق میں ایران کی جانب سے آواز آتی ہے۔ اسی لیے اسی تناظر میں جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم تو ایران کے عوام کے ساتھ ہیں، وہ اس چیز کو ریفر کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1979 سے پہلے والے حالات ہو جائیں، جیسے ہمارے پہلے دوستی تھی اب بھی ویسے دوستی ہو جائے۔ تو اندر جو ہے یہ بات پھیلانے کے لیے کہ جو اگر مخالفین ہیں تو وہ آواز اٹھائیں۔ بالکل یہ مناظر براہ راست جو آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ حالیہ مناظر ہیں، ایک جانب ایران کے مناظر ہیں اور دوسری جانب اسرائیل کے مناظر ہیں، جہاں پر ایران کی جانب سے میزائل داغے جا رہی ہیں اسرائیلی شہر پر، اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران کے جو شہری ہیں وہ یہ مناظر براہ راست دیکھنے کے لیے اس وقت پبلکلی موجود ہیں، اور ایرانی حکام کی جانب سے یہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے یہ مناظر دکھانے کے لیے اپنی عوام کو اور اعتماد میں لینے کے لیے کہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر اسرائیلی وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ دے رہے ہیں، بالکل، اور وہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، وہ اس وقت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ مناظر دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، اور اس طرح سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے گھروں میں ان کو وہ احساس نہ ہو رہا ہو،
ان کو وہ فیلنگ نہ آ رہی ہو جو ایک حب الوطنی کی ہوتی ہے، اور اس طرح سے سڑکوں پر نکل کے جب انسان جو ہوتا ہے ایک کسی ملک کا شہری جو ہوتا ہے وہ جس طرح سے اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ رات کے اس پہر جب حملہ کیا جا رہا ہے، ایران کی میزائل جو ہیں وہ اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنا رہی ہیں، تو وہ براہ راست مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے ایرانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہے، اور باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے ایرانی حکام کی جانب سے اپنے عوام کو یہ مناظر دکھانے کے لیے، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایک دن پہلے جو بڑا حملہ کیا تھا ایران پر، جس میں ان کے متعدد سائنسدان شہید ہوئے تھے، ان کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے میزائل بنانے کی پروسیس کو تباہ کیا گیا تھا، اس کے جواب نے آج ایران نے جو ہے وہ جوابی حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے یہ حملے یہاں پر نہ رکیں۔ ظاہر سی بات ہے اسرائیل جو طاقت ہے وہ اتنی آسانی سے خاموش تو نہیں بیٹھے گی، اس کے بعد جواب ان کی جانب سے بھی دیا جائے گا۔ ابھی تک تو میڈیا کی جانب سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، 150 سے زائد بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایران نے اسرائیل پر داغے ہیں، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے تہران کے قریب خاور ایئر بیس پر جو بمباری کی تھی اس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہوئی تھی، اور اس دوران اسوام اور قم پر بھی دھماکے جو تھے وہ سنے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں بھی تباہی جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس میں ایرانی قیادت کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کی سینئر قیادت جو تھی وہ اس حملے میں شہید ہوئی ہے۔ تقریباً 78 افراد جو تھے وہ ٹوٹل شہید ہوئے ہیں، اور 400 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ایران میں اسرائیل کے حملوں کے بعد۔ اس کے بعد پھر جب ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر، تو اس کے نتیجے میں ابھی تک اعداد و شمار جتنے بھی سامنے آ چکے ہیں، تقریباً 7 افراد کے ابھی تک زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی تھی، جو کہ عام شہری ابھی تک تو بتائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سہرش، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ 2 F-35 ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اسرائیل کے طیارے تباہ کیے ہیں، لیکن اسرائیل کا اس پہ موقف آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی طیارہ، کوئی F-35، صرف F-35 کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی طیارہ ہمارا تباہ نہیں ہوا۔ دوسرا وہ خاتون جو پائلٹ ہیں ان کے حوالے سے ایران نے دعویٰ کیا ہے، اسرائیل نے اس کی بھی ابھی تردید کر دی ہے کہ ہماری کسی پائلٹ کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اچھا، یہ ایرانی میڈیا کی جانب سے مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک ان کی جو خاتون پائلٹ ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، اور 35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اسرائیل نے اس چیز کی تردید کر دی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی خبر جو ہے وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، دونوں جانب سے جو ہے کیا جا رہا ہے کہ جی کہ دونوں ممالک یہ بات کر رہے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں مختلف، اور یہ پھر ایک نیوٹرل جو اپینین ہے بعد میں جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ابھی دونوں کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے کئی ڈرون بھی ہم نے تباہ کر لیے ہیں۔ آپ کو جس طرح سے ہم پہلے بتا رہے تھے ناظرین کو سہرش کے رابطہ ہوا سعودی ولی عہد کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتن یاہو کا بھی رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کتنا نقصان ہوا، اور ایران نے جو حملہ کیا ہے اس کی تمام تفصیلات صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو کی جانب سے بھی بتائی گئی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھی اب ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بہت اہم بیان سربراہ IAEA کی جانب سے آیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ واقعی ایران میں جو جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، اسرائیل کا جو دعویٰ تھا وہ درست ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بہت اہم بیان ہے جو سامنے آ رہا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے۔ یہ بہت اہم بیان سامنے آ رہا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے۔ اب آپ کو بتائیں کہ موجودہ جو حملہ، جو اس وقت حملہ کیا گیا ہے، ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو ہم نے میزائل داغے تھے وہ اپنے ٹارگٹس کو بڑی تعداد میں ہٹ کیے ہیں، جبکہ اسرائیل یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے بڑی تعداد میں انٹرسیپٹ کر لیا تھا ان میزائلز کو۔ پھر دعویٰ ایران کا ایک ہے کہ ہم نے خاتون پائلٹ کو حراست میں لیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ پھر اسرائیل کے 2 F-35 طیارے گرانے کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا، لیکن اسرائیل نے اس کی بھی تردید کر دی ہے۔ تو دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور تردید بھی سامنے آ رہی ہے۔ جوہری تنصیبات کے حوالے سے اسرائیل نے دعوے کیے تھے اور ایران نے اس کی تردید کر دی تھی۔